وہ لڑکا میرے شوہر کی دکان پر ہیلپر کا کام کرتا تھا۔ اکثر شوہر اس کے ہاتھ سودا سلف گھر بھجوا دیتے۔ گھر کی کوئی چیز خراب ہو جاتی تو میں اسے کہتی، وہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ کافی چاقو چوبند اور ہوشیار سا لڑکا تھا۔ ایک دن بڑی گھبراہٹ میں گھر کا دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھی۔ کہنے لگا، جلدی چلیں، آپ کے شوہر کا دل کا دورہ پڑا ہے۔ میری تو جان نکل گئی۔ اسی وقت چادر لی اور اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ کچھ آگے جا کر اس نے رکشہ رکوایا، اتر کر میری جانب آیا۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے اس نے ایک رومال میری ناک پر رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہی۔ میں جو ہی کمرے سے باہر نکلی، صحن میں کھڑے ایک کم عمر لڑکے کو کھڑے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ 19-20 سال کا کوئی لڑکا تھا، جو صحن کے بیچوں بیچ کھڑا پورے گھر میں نظر دوڑا رہا تھا۔ ویسے تو میں دروازے کی کنڈی لگا کر رکھتی تھی، مگر چونکہ ابھی دودھ والا ہو کر گیا تھا، لہٰذا میں نے بھی دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے ہی باورچی خانے میں دودھ رکھنے گئی تھی کہ وہ گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ میرا نام کرمو ہے، مجھے صاحب جی نے دکان سے بھیجا ہے اور یہ سبزی بھی بھجوائی ہے، اور صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ اور منگوانا ہے تو مجھے بتا دیں، میں ابھی بھاگ کر لا دوں گا۔ اس نے اپنے بارے میں تفصیل بتائی تو مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ تمہیں اندر داخل ہونے سے پہلے کم از کم دستک تو دینی چاہیے تھی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ہدایت کی تو اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میرے شوہر ملک صاحب کچھ دنوں سے نئے ملازم کی تلاش میں تھے، تو گویا آج ان کی تلاش بالآخر ختم ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سامان کی لسٹ بنا کر لاتی ہوں، تم انتظار کرو۔ میں نے اسے صحن میں پڑی چارپائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرا نام ہنا ہے۔ میں نے ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھولی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والدین نیک اور سادہ مزاج کے تھے۔ میرے والد کا چھوٹا سا ہول سیل کا کام تھا۔ وہ مارکیٹ سے کم قیمت پہ سامان لا کر مختلف دکانوں پہ فروخت کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ابا نے ایک کیری ڈبہ خرید رکھا تھا، جس میں کافی زیادہ سامان آ جاتا تھا۔ اس کام میں بہت زیادہ منافع تو نہیں تھا، لیکن ہماری گزر اوقات آسانی سے ہو جایا کرتی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میٹرک کے بعد میں نے انٹر کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ انٹر کالج ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں کبھی پیدل اور کبھی ابا کے ساتھ آرام سے کالج چلی جاتی۔ اماں کو میرا کالج میں داخلہ لینا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ابا کی وجہ سے وہ خاموش تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملے گا وہ فوراً میری شادی کر دیں گی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو شادی جلدی کرنے کا رواج تھا۔ میری کئی کزنوں کی تو میٹرک کے دوران ہی شادی ہو گئی تھی، اس لیے اماں کو میری شادی کی بہت فکر تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خاندان کے اچھے اور قابل لڑکے تو خاندان میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ خاندان سے باہر رشتوں کی تلاش میں تھے، اور خاندان کے نکمے اور نکھٹو لڑکوں کا رشتہ ابو کو منظور نہ تھا۔ میں دیکھنے میں کافی دلکش تھی۔ خاندان کے کئی لڑکوں نے مجھ سے راہ رسم بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ مجھے یہ سب حرکتیں سخت ناپسند تھیں، اور پیار محبت جیسی خرافات سے میں دور بھاگتی تھی۔ یوں راوی چین ہی چین لکھتا تھا، اور فی الحال میری شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ اماں کو لگتا تھا کہ کتابوں میں سر کھپا میں اپنا رنگ روپ خراب کر رہی ہوں، اس سے اچھا تو گھر میں رہ کر سلائی کڑھائی اور کھانا پکانا سیکھ لوں۔ اماں، رنگ روپ گرمی میں چولہے کے آگے کھڑے ہونے سے خراب ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے سے نہیں۔ میں اماں کو کہتی تو اماں مصنوعی غصے سے مجھے گھورتی اور سمجھانے کی کوشش کرتی۔ سسرال میں نہ رنگ روپ چلتا ہے نہ ڈگریاں، بلکہ خدمت کام آتی ہے۔ میں اماں کی سنجیدہ باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی۔ ارے اماں، جب سسرال ملے گی تو تب دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میری سسرال ہی نہ ہو، میں شرارت سے کہتی۔ ہیں، سسرال نہیں ہوگا تو لڑکا کیا آسمان سے ٹپکے گا؟ میری باتوں پر اماں کو بھی ہنسی آ جاتی تھی۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے واقعی لڑکا آسمان سے ٹپکنے والا ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ ایف اے کے بعد میں ڈگری کالج میں داخلہ لوں گی اور بی اے ضرور کروں گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے پہلے سال کے امتحان ہونے والے تھے۔ امتحان کی تیاری کی وجہ سے لڑکیوں کو کالج سے چھٹیاں دی جا رہی تھیں، اس لیے ٹیچرز نے کالج میں پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ اس دن پارٹی کی وجہ سے مجھے کالج سے دیر سے چھٹی ہوئی تھی، اس لیے ابا مجھے کالج سے لینے آ گئے تھے۔ میں ابا کی ویگن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔
تبھی ابا نے بتایا کہ ان کو آج لازمی ملک زمان کے اسٹور پر سامان پہنچانا تھا، لیکن مجھے کالج میں لینے کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی ہے۔ اب پہلے وہ سامان اتاریں گے، پھر مجھے گھر چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے ابا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے ویسے بھی ابا کی گاڑی میں گھومنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور آج تو قسمت سے موقع مل رہا تھا۔ ابا نے گاڑی ملک زمان کے اسٹور کی طرف موڑ لی تھی۔ گاڑی اسٹور کے سامنے رکی تو میں ملک زمان کا اسٹور دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ملک زمان کا اسٹور بہت بڑا تھا، وہاں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ ابا ملازم سے سامان نکلوانے لگے تو میں گاڑی سے اتر کر اسٹور میں آ گئی تھی اور اسٹور میں موجود سامان دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ خاص کر میک اپ اور جیولری کا سامان دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ملک زمان کے اسٹور پر بہت اچھی اور نئے انداز کی جیولری تھی، جو میری سہیلیوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا سے کہہ کر ضرور یہ جیولری منگواؤں گی۔ میں پوری دلچسپی اور اشتیاق سے سامان دیکھنے میں مگن تھی۔ تبھی کسی نے ہلکے سے کھنکار کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میں نے ایک دم چونک کر دیکھا، وہ کوئی 27-28 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، جو چہرے پر مسکراہٹ لیے بڑی دلچسپی اور توجہ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس جوان کو اپنی طرف متوجہ پا کر میں جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے لڑکوں کا اس طرح لڑکیوں کو تاڑنا سخت ناپسند تھا۔ کالج پارٹی کی وجہ سے آج میں خوب تیار ہو کر گئی تھی، شاید اس لیے وہ لڑکا بار بار مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسٹور کا مزید جائزہ لینا ترک کر دیا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس لڑکے پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اسٹور پر مکمل سامان نہیں دیکھ سکی تھی۔ کچھ دیر میں ابا بھی فارغ ہو گئے تو ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ امتحان سر پر تھے، اس لیے میں امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ ملک زمان نے ابا سے اپنے رشتے کی بات کی ہے، تو میں حیران رہ گئی۔ ملک زمان مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ملک زمان نے مجھے کب اور کہاں دیکھا تھا، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ شاید اس دن اسٹور پر اس نے مجھے دیکھا ہو، میں نے دل میں سوچا۔ ابا ملک زمان کو کافی سالوں سے جانتے تھے، بلکہ اس کے باپ سے بھی واقف تھے۔ ملک زمان کافی امیر آدمی تھا۔ اس کے باپ کا انتقال تو اس کے لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ اس نے بہت مشکلات دیکھی اور محنت سے اپنے باپ کی چھوٹی سی دکان کو بڑے اسٹور میں تبدیل کیا تھا، مگر جب خوشحالی کا دور آیا تو اس کی ماں چل بسی۔ وہ اب اکیلا ہی رہا کرتا اور اپنا گھر بسانے کا خواہش مند تھا۔ نیک اور شریف لڑکی کے علاوہ اس کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اماں اور ابا اس رشتے سے کافی مطمئن تھے۔ انہوں نے سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہ لگایا اور جلد ہی ملک زمان کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ابا نے ملک زمان کو کھانے پر بلایا تو میں نے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر اسے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس دن اسٹور پر مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ ملک زمان تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ ملک زمان کوئی ادھیڑ عمر شخص ہوگا۔ جلد ہی زمان سے میری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات زمان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسٹور پر مجھے دیکھ کر پہلی نظر میں ہی دل ہار گیا تھا، اور اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ جلد از جلد مجھے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئے گا۔ ملک زمان اپنی بے قراریوں کی داستان سناتا رہا اور میں اپنی قسمت پر حیران ہوتی رہی۔ اس کے پاس سب کچھ میسر تھا، اپنا ذاتی گھر تھا، نہ ماں باپ تھے نہ بہن بھائی، رشتے دار بھی دوسرے شہروں میں آباد تھے، جن کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہماری شادی پر ملک صاحب کی طرف سے بہت ہی کم مہمان آئے تھے جو ان کے دوست احباب تھے۔ میں حیران تھی کہ کبھی کبھی مذاق میں کہی ہوئی بات کیسے پوری ہو جاتی ہے۔ شاید وہ گھڑی قبولیت کی تھی جب میں نے اماں سے کہا تھا کہ میری سسرال ہی نہ ہوگی۔ میری شادی کو لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ 1 مہینہ تو مجھے سیٹل ہونے میں ہی لگ گیا۔ ملک صاحب نے اپنے اسٹور پر کچھ وفادار ملازم رکھے ہوئے تھے، جن پر اسٹور کو چھوڑ کر وہ مجھے سیر کروانے ناران کاکان لے گئے تھے۔ وہاں سے واپس آتے ہی وہ تو اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ میں گھر سیٹ کرنے میں لگ گئی۔ میں نے گھر کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق سیٹ کیا تھا۔ محلے کی عورتیں بھی مجھ سے ملنے آ جاتی تھیں۔ میرے سامنے والے گھر میں رہنے والی شگفتہ بڑی دلچسپ عورت تھی، جس کے محلے کے ہر ایک گھر کی خبر رہتی تھی۔ میں نے زیادہ تر اس کو گلی میں جھانکتے ہوئے پایا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے گھر کا کام کب کرتی تھی۔ میرے گھر کے بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے اس کی زیادہ تر نظریں میرے گھر پر ہی جمی رہتی تھیں۔ میں ملک صاحب کے ساتھ کہاں گئی تھی، میں کہ کب گئی تھی، میرے گھر کون آیا، اس کو سب خبر تھی۔ مجھے شگفتہ کی سعادت سے بڑی چڑ تھی اور اس کو دیکھتے ہی میرا منہ بن جاتا تھا۔ میں کھٹ سے گھر کا دروازہ بند کر لیتی تھی۔
ایک دن ملک صاحب ناشتہ کرتے ہی کام کے لیے نکل پڑے، جبکہ میں معمول کے کام نپٹانے لگی۔ دروازے پہ دستک کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک عمر رسیدہ خاتون کو کھڑے پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران تھی۔ جی آپ کون ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں تو صفیہ ہوں، زمان کی ماں۔ تم کون ہو؟ اس نے میرا بازو دھکیل کر اندر داخل ہونے کا راستہ بنایا اور دھڑلے سے اندر گھس آئی۔ زمان کی ماں کے الفاظ سن کر میں سخت حیران تھی، مگر زمان کی ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ میں دروازہ بند کر کے جلدی سے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ صوفے پر پاؤں چڑھا کر مزے سے بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میرا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ میں زمان کی بیوی ہوں، میں نے اسے بتایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا؟ زمان کی بیوی؟ اس نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ میں 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر گئی تھی اور اس نے یہ چاند چڑھا لیا۔ وہ افسوس اور غصے سے بول رہی تھی۔ مگر آپ ہیں کون آخر؟ میں نے اسے استفسار کیا۔ میں زمان کی منہ بولی ماں ہوں۔ اس کی ماں میری بہت اچھی سہیلی تھی اور ماں کی موت کے بعد سے میں نے ہی اسے حوصلہ دیا اور اپنے بیٹے کی طرح اسے خیال رکھا۔ میں اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہوں اور وہ مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے۔ تمہاری محبت کی شادی ہے؟ بولتے بولتے اچانک سے ناک پر اپنی انگلی رکھ کر پوچھا تو میں کچھ شرما گئی۔ پسند کی شادی تو صرف زمان کی طرف سے تھی، میری طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہ تھا، لہٰذا میں اسے کیا پوری تفصیل سناتی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہماری پسند کی شادی نہیں ہے۔ میرے جواب پر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ اچھا جاؤ میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام تو کرو۔ میں اس کی بے تکلفی پر حیران تھی، مگر چپ چاپ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا خالہ صفیہ آئی تھی، اس کا مطلب وہ واپس آ گئی ہیں اپنی بیٹے کی طرف سے۔ شام کو میں نے زمان کو بتایا تو وہ خالہ صفیہ کی آمد کے بارے میں سن کر خوش ہو گئے۔ وہ بالکل میری ماں کی طرح ہیں۔ اماں کے بعد انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، ورنہ میں تو بالکل بکھر کر رہ گیا تھا۔ دراصل میں ان کو شادی میں ضرور بلاتا، مگر تمہیں دیکھ کر میں بے قرار ہی اتنا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارا رشتہ کہیں اور نہ ہو جائے، اور میں نے ان کی غیر موجودگی میں ہی شادی کر لی۔ یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہوں گی، میں انہیں منا لوں گا، تم فکر نہ کرنا۔ جب بھی وہ گھر آئیں تو ان کی بے حد عزت کرنا اور ان کو میری ماں کی طرح ہی سمجھنا کہ ان کے بیٹے کا ہی گھر ہے۔ زمان کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ زمان ان سے بہت محبت کرتے تھے، تبھی وہ اتنی بے تکلفی سے گھر آ کر بیٹھی تھی۔ زمان کے اسٹور پر کئی ملازم بھی کام کرتے تھے۔ ان میں سے چھوٹی عمر کے ملازموں کے ہاتھ زمان اکثر گھر میں سبزی یا پھل بھجوا دیا کرتے، اور اگر مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو میں بھی ملازم کے ہاتھ ہی منگوا لیا کرتی۔ آج کل زمان کا ایک ملازم کام چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ اسے اس کے اپنے شہر میں نوکری مل گئی تھی، لہٰذا زمان کو نئے ملازم کی تلاش تھی۔ انہوں نے جلد ہی ایک نوعمر ملازم کرمو کو اپنے اسٹور پر رکھ لیا تھا۔ اب وہ کرمو کو اکثر گھر بھیج دیا کرتے اور میں اس سے سامان منگوا لیتی۔ حالانکہ کئی بار مجھے سامان کی ضرورت نہ بھی ہوتی تو بھی کرمو موجود ہوتا۔ سارا سامان تو زمان پہلے ہی لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ کبھی بیچ میں کسی کی ضرورت پڑتی تو میں کرمو سے منگوا لیا کرتی، مگر اب میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا تم روز گھر نہ آیا کرو، مگر وہ بھی کسی نہ کسی بہانے گھر میں موجود ہوتا۔ میں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا تھا، ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ اسے زمان ہی گھر بھیجتے ہوں گے تاکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو میں منگوا سکوں۔ وہ دروازے پر اس قدر زوردار دستک دیتا کہ میں ڈر جایا کرتی تھی۔ دستک کی آواز سن کر میری ہمسائے شگفتہ بھی اپنے دروازے پر موجود ہوتی تھی اور اپنے دروازے سے جھانک کر میرے گھر کا جائزہ لیتی رہتی۔ اپنی ہمسائے کی اس حرکت پر مجھے سخت غصہ آتا تھا۔ اسے اپنے گھر سے زیادہ میرے گھر آنے جانے والوں کی فکر رہتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے اپنے دروازے سے اندر جھانکتے پایا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ کھسیانی ہو کر اپنے گھر میں گھس جاتی تھی، اس لیے میں نے کرمو کو کئی بار سمجھایا تھا کہ دروازہ آہستہ کھٹکھٹایا کرو۔ مجھے آہستہ آواز بھی سنائی آ جاتی ہے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ وہ ہمیشہ صحن میں کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لیتا اور ارد گرد نظر دوڑاتا۔ اکثر وہ مجھے بھی اوپر سے نیچے تک دیکھتا۔ کبھی کبھی مجھے ہمیشہ اس کے دیکھنے کا انداز مشکوک لگا کرتا، مگر وہ بڑا چاق و چوبند اور ہوشیار لڑکا تھا۔ گھر کی کوئی چیز خراب ہو جاتی تو میں اس سے کہتی، وہ فوراً ٹھیک کر دیتا تھا۔ اس دن میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ زمان اسٹور پر جا چکے تھے۔ میں نے کچن میں آ کر چائے چولہے پہ چڑھا دی تھی۔ اچانک دروازے پہ زوردار دستک کی آواز سن کر میں چونک گئی تھی۔
کرمو ہمیشہ ہی زور سے دروازہ بجاتا تھا، مگر آج تو اس کا انداز نرالا تھا۔ اس نے بڑی گھبراہٹ میں دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ میں سب کام چھوڑ کر فوراً دروازے کی جانب بھاگی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ دروازے پر ہی رونی صورت بنا کر کہنے لگا، جلدی چلیں باجی، آپ کے شوہر کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اس کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اسپتال میں ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے اسی وقت چادر لی اور اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں دل ہی دل میں زمان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا دھیان بالکل بھی آگے بیٹھے کرمو پر نہ تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے رکشہ رکوایا اور اتر کر میری جانب آیا۔ میں نے بے دھیانی سے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ سمجھتی، اس نے ایک رومال میری ناک پر رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ میں اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازے کی جھیری سے باہر جھانکا۔ یہ کوئی پرانا اور خستہ حال گھر تھا۔ دروازے کے سامنے چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے دروازے پہ زور زور سے دستک دینی شروع کر دی تھی، لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ میں تھک ہار کر دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے بے ہوش ہوئے لگ بھگ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں سخت پریشان تھی۔ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی، کیوں میں اس قدر بے وقوف بن گئی تھی کہ کرمو کے دھوکے میں آ گئی تھی۔ مجھے کرمو کے ساتھ جانے سے پہلے ابا کو فون کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ کرمو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں تو اسے ایک بے ضرر اور بے وقوف سا لڑکا سمجھتی تھی، مگر یہ لڑکا جرائم پیشہ نکلے گا، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ زمان کو تو علم بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پریشانی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ مجھے اس کمرے میں کافی دیر گزر چکی تھی جب مجھے باہر سے کھٹ پٹ اور باتوں کی آواز سنائی تھی۔ میں سہم گئی تھی، نہ جانے باہر کون تھا اور اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کھڑی خالہ صفیہ کو دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک اور خران چہرے والی عورت موجود تھی، جو گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ یہاں خالہ؟ ہاں میں۔ ان کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ چمکی۔ تو کیا اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے؟ ہاں، کرمو میری دوست ٹینا کا آدمی ہے، اور میں نے ہی کرمو کے ذریعے تمہیں اغوا کروا کر اس گھر میں قید کیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا تو میں سناٹے میں آ گئی۔ لیکن کیوں؟ آپ تو زمان کی ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، پھر آپ نے سب کیوں کیا؟ کیا دشمنی ہے آپ کو مجھ سے؟ انہوں نے نفرت سے مجھے دیکھا۔ تم نے میرے ارادوں پر پانی پھیرا ہے۔ میں نے زمان کی ماں کے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھا، اس کو ماں کا پیار دیا۔ میں زمان کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ تم پر مر مٹا۔ میری بیٹی زمان سے محبت کرتی ہے، اور زمان کی محبت اور دولت پہ صرف نازیہ کا حق ہے۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنی بیٹی کا حق ہڑپ کرنے نہیں دوں گی۔ آپ کی بات پر مجھے افسوس ہے خالہ، شادی بیاہ کے فیصلے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہے، زمان کی ماں ہونے کے ناطے اس کی دولت پر میرا بھی پورا حق ہے۔ میں تمہیں اس کی دولت پر عیش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اوہ، تو آپ نے صرف لالچ میں زمان کی ماں کا کردار نبھایا اور اس کو دھوکے میں رکھا۔ میں آپ کے اس مکروہ چہرے سے نقاب اٹھا کر زمان کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، میری بات سن کر خالہ صفیہ نے زور کر شیطانی قہقہ لگایا۔ اب تم زمان سے ملو گی تو اسے کچھ بتا سکو گی۔ میری دوست ٹینا بہت جلد تمہیں یہاں سے کسی اور ملک روانہ کر دے گی۔ زمان کو یہی لگے گا کہ تم خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ وہ کچھ دن دکھی ہوگا، پھر تمہیں بھول جائے گا۔ نازیہ اسے اچھے سے سنبھال لے گی، اور بہت جلد میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دوں گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی خالہ، خدا سے ڈریں۔ میں ایسا ہی کروں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی ٹینا کے آدمی تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ خالہ کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ خالہ صفیہ کا گلا دبوچ لوں، لیکن میں دھان پان سی لڑکی تھی، 2 گھاٹی کٹی عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں خالہ صفیہ کی طرف بھاگی، لیکن وہ مجھے دھکا دے کر دوسری عورت ٹینا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے جھری سے جھانک کر دیکھا، وہ دونوں صحن میں کھڑی کسی سے بحث میں مشغول تھی۔ خالہ صفیہ اس موٹی عورت ٹینا سے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہی تھی۔
وہ عورت بھی زور و شور سے خالہ صفیہ سے بحث میں مصروف تھی۔ وہ عورت خالہ صفیہ کو نوٹوں کی ایک گڈی دے رہی تھی جو وہ لینے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ شاید پیسوں کو لے کر ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ تبھی ٹینا نے کچھ اور پیسے خالہ صفیہ کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ اس بار خالہ صفیہ نے خوشی سے نوٹ پکڑ لیے تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ خالہ صفیہ نے مجھے اس عورت کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ خالہ صفیہ کا یہ روپ دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ بظاہر دیکھنے میں خالہ صفیہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت لگتی تھی۔ وہ دونوں جا چکی تھی۔ اب نہ جانے ٹینا مجھے کہاں پہنچانے والی تھی۔ جلدی اس کے آدمی مجھے لینے آنے والے تھے۔ میں نے زور زور سے دروازے پہ دستک دینی شروع کی تھی۔ کھولو دروازہ، خالہ مجھے باہر نکالو، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب کیا ہوگا یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کچھ دیر میں شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے اور کافی لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ لگتا تھا کہ ٹینا کے غنڈے مجھے لے جانے آئے تھے۔ میں ڈر کر ایک کونے میں سمٹ گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا۔ دروازے میں زمان کو کھڑا دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ پولیس والے بھی اندر آ گئے تھے۔ کچھ پولیس والے گھر کی تلاشی لینے میں مصروف تھے۔ میں دوڑ کر زمان کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ زمان نے مجھے تسلی دی تھی اور گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ مجھے گھر لے آئے تھے۔ میں حیران تھی کہ زمان کو کیسے پتہ چلا تھا کہ میں یہاں پر موجود تھی۔ زمان نے بتایا تھا کہ آج ان کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ جلدی گھر آ گئے تھے۔ اسی وقت ہمسائی اپنے گھر سے باہر جھانک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھائی صاحب، آپ کو تو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ آپ کی بیگم تو کرمو کے ساتھ ہسپتال گئی ہے۔ آپ اب ٹھیک ہیں؟ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری بیوی تو گھر میں ہی ہوگی۔ نہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا؟ آپ کی بیوی تو کرمو کے ساتھ ہسپتال گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پڑوسن کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ آپ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں، میں نے کہا تو پڑوسن نے بتایا کہ آپ کا دروازہ بہت زور زور سے بج رہا تھا، تو میں بھی دیکھنے چلی آئی کہ کون ہے۔ تبھی کرمو اندر گیا اور اس نے آپ کی بیوی کو بتایا کہ ملک صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ہنا پریشان ہو گئی تھی اور وہ کرمو کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر ہسپتال چلی گئی۔ میں یہ سب سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کرمو کو کال ملائی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میں فوری طور پر پولیس اسٹیشن چلا گیا اور پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے جلد ہی کرمو کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ کرمو اپنے گھر پر ہی موجود تھا۔ ویسے بھی کرمو کا خیال تھا کہ اس پر کسی کو شک نہیں ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ پڑوسن نے اس کی ساری بات سن لی تھی۔ کرمو نے پولیس کو سب بتا دیا تھا کہ اس نے یہ کام خالہ صفیہ کے کہنے پر کیا تھا اور تمہیں خالہ صفیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس نے خالہ صفیہ کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں نے زمان کو خالہ صفیہ اور ان کی گفتگو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ سب کچھ سن کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ ہاں، خالہ نے مجھ سے ایک دو بار نازیہ کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن میں نازیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بہن کی نظر سے دیکھا تھا۔ میرے انکار پر خالہ صفیہ نے نازیہ کی منگنی کر دی تھی۔ اب تو اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن کچھ دن پہلے ہی خالہ نے بتایا کہ نازیہ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ خالہ صفیہ کی مالی مدد کی، ان کی بڑی بیٹی کی شادی کی، بیٹے کو کاروبار میں مدد کی۔ میں جانتا تھا کہ خالہ لالچی طبیعت کی مالک ہیں، لیکن ان کی جرائم پیشہ فطرت کا مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ اب میں انہیں معاف نہیں کر سکتا۔ انہیں اپنے جرم کے مطابق سزا ضرور ملے گی۔ میں اپنے پروردگار کی بے حد شکر گزار تھی جس نے میری مدد کی تھی۔ میں اپنی پڑوسن کی بھی شکر گزار تھی۔ میں ہمیشہ اس کی ٹوہ لینے کی عادت کو برا سمجھتی تھی، لیکن اس کی اسی عادت کی وجہ سے میں خالہ صفیہ کے منصوبے سے بچ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے گھر جا کر اس کا شکریہ لازمی ادا کروں گی۔ کرمو اور خالہ صفیہ کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ انہوں نے زمان سے جیل میں ملنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن زمان نے ہر بار ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ سالوں میں اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا، تو میری تنہائی کا احساس مٹ گیا تھا۔ شگفتہ سے میری گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کافی اچھی اور ہمدرد عورت تھی۔ ایک خامی کے علاوہ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ پروردگار کا شکر تھا کہ میں ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔